الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں ہم، اور یہ جو آپ کے سامنے میں نے تقریباً 5 آیات رکھی ہیں یہ ہم ختم کر چکے. آج دوسری 2 آیات جو اس کے بعد کی ہیں اس کے پڑھنے سے پہلے ارادہ بھی کریں تھوڑا سا. اور جیسے میں نے کہا تھا قرآن کے پڑھنے کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. یقیناً علم ہوتا ہے تو عمل بھی کرتا ہے انسان، علم ہی نہیں ہوتا تو عمل نہیں کرتا، یا اگر عمل کرتا ہے بغیر علم کے تو صحیح عمل نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا عمل رائیگاں چلا جاتا ہے. جس چیز کا علم ہو اس کا عمل بہت بہتر ہوتا ہے، اسے رائشس کہتے ہیں، فائز کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں. اور جس کے پاس علم ہی نہ ہو اس کا عمل چاہے کتنا بھی زیادہ ہو اس عمل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسپٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پر دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے اور آتی رہتی ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے کے باوجود بہت سارے ایسی قومیں ہیں جو عیسائی ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، ہندو ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے جو بڑے نیک کام کرتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، اسکول کھولتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، صومالیہ میں پہنچ کر ان غریبوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں. بے حساب ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو مسلمان نہیں ہیں مگر فلاحی کاموں میں، انسانی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے دماغوں میں یہ بات آتی ہے کہ ان کا کیا ہوگا. بھئی ایک مسلمان ہے اچھے کام کرتا ہے، نور علی نور. ایک مسلمان ہے اچھے کام نہیں کرتا، مگر ایک مسلمان نہیں ہے اچھے کام کرتا ہے، تو آخر اس کی کوئی جزا ہے یا جزا ہی نہیں اس کی. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک انٹرنیشنل سوال ہے، ایک نیشنل سوال نہیں ہے. عام انداز میں ہر شخص کے ذہن میں یہ بات اٹھتی ہے کہ ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ستارہ پرست ہیں، ہندو ہیں، بہائی ہیں، کچھ بھی ہیں بہرحال، مگر مسلمان نہیں ہیں، مگر بڑے اچھے کام کرتے ہیں، ان سے کوئی خرابی نہیں ہوتی. اسلامی اعتبار کی بات نہیں کر رہا، انسانیت کی بات کر رہا. تو ایسے انسانوں کو کہ جو انسانوں کے لیے، جو انسانوں کا دکھ درد بانٹتے ہوں اور انسانوں کی خدمت میں لگے رہتے ہوں مگر مسلمان نہیں ہیں، کیا خیال ہے؟ بلکہ بعض دفعہ تو یہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے مسلمان یہ بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم سے تو یہ اچھے ہیں اس لیے کہ کم از کم انسانیت کے کام کر رہے ہیں. یقیناً میں بھی جب یہ بات سمجھتا ہوں، سنتا ہوں، تو میرے بھی خیال میں ہی آتا ہے کہ ہم سے تو اچھے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کیا اچھے ہو جانا ان کے لیے کوئی جزا ہے؟ کیا معاملہ ہوگا ان کو دنیا میں ان کو اس کا اجر دے دیا جائے گا. اس دنیا میں ان کو اس کا اجر دے دیا جائے گا، بس ختم، اور نہیں دیا جائے گا. سر یہ سورہ آل عمران کے اندر جی آیت ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
ان اللہ سریع الحساب. آیت پھر سے پڑھیے. وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ بات تو إِلَيْكُمْ. ختم ہو گئی. مطلب کیا ہے اس کا؟ اہل کتاب اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں. ختم ہوئی نا بات. میں تو کہہ رہا ہوں جو اعتقاد نہیں رکھتے. یہاں تو بات ہی ختم ہو گئی. یہاں تو پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. چاہے ایمان والے ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے ستارہ پرست ہوں. پھر سے سنیے. ان الذین آمنوا چاہے وہ ایمان والے ہوں، والذین ہادوا چاہے وہ یہودی ہوں، والنصارى چاہے وہ عیسائی ہوں، والصابئین چاہے وہ ستارہ پرست ہوں. من آمن باللہ والیوم الآخر اگر ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر فلہم اجرہم عند ربہم اللہ کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ خوف کریں نہ حزن کریں. مگر پہلی شرط آ گئی آمنو. سورہ عصر میں کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے اس ٹائم کی، اس اسپیس کی، اس تمام اوقات کار کی اور عالم کی. ان الانسان لفی خسر کے تمام کی تمام بنی نوع انسان خسارے میں. قسم کھا کے کہتے ہیں الا الذین، ہاں وہ اس خسارے سے بچ جائیں گے آمن جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق حق کا پرچار کیا، وتواصوا بالصبر صبر پر قائم. اب کیا کہیں؟ ابھی اشفاق صاحب گئے تھے، گھوم پھر آئے، باہر سے آ کر کہہ رہے تھے وہاں تجھے بڑا اچھا ہے اور ہانگ کانگ میں یہ ہے اور بینکاک میں یہ ہے. لوگ بالکل لائن لگا کے بس میں چڑھتے ہیں اور کوئی شور شرابہ نہیں ہے. 1972 کی بلڈنگ دیکھی، 1992 کی لگ رہی تھی، اتنی صاف ستھری تھی. اتنا اچھا عمل ہے ان کا. عملاً ایک بہترین معاشرہ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. تو اگر پاکستان جو ہے اسلامی ملک ہے، بدترین معاشرہ کریٹ کیا ہوا ہے ہم نے. وہ ایک ایسا الہادی ملک ہے مگر بہترین معاشرہ کریٹ کیا انہوں نے. ان سب کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ کی نظر کیا کہتی ہے، آپ کا قلب کیا کہتا ہے کہ ان کی کوئی جزا ہے؟ اتنا سب وہ بیچارے کریں اس کے بعد کیا ان کو سزا ہی ملے گی یا جزا بھی ملے گی؟ تو آپ سے پوچھیں گے نا، آپ سے کوئی بھی پوچھے گا. باہر آپ جائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے بھائی آپ تو کچھ کرتے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم دوزخی ہیں. آپ بغیر کچھ کیے آپ جنتی ہیں، ہم سارا زندگی کام کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ تم تو دوزخی ہو. یہ تو بڑا ہونڈا انصاف ہوا. پہلی شرط تو ایمان کی ہوگی. ٹھیک ہے، میں تو خود مان رہا ہوں، میں تو آپ کو آیتیں کوٹ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ دیتے ہیں پہلی شرط ایمان کی ہوگا. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ انصاف کا تقاضا تو یہ نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلی شرط ایمان کی ہے مگر یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں کسی کو نقصان ہی نہیں پہنچ رہا. تو اس کی جزا یہاں مل جائے گی. سر یہودی اور عیسائی تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایسا ایمان نہیں رکھتے. ایمان رکھتے ہیں، کامل کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی وہ مانتے تو ہیں. ہندو بھی مانتے ہیں. پھر اس میں تو صحابہ لکھا ہوا ہے، اس میں تو نبوت کی شرط تو نہیں ہے نا. نبوت کی شرط نہیں ہے مگر ایمان اور آخرت کی شرط آپ کو پوری کیسے ہوگی؟ آپ کہاں سے لائیں گے؟ وہ نبوت کے بغیر نہیں ہوتی، نہیں ہوگی. وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو پھر تو اس میں جو لکھا ہوا یعنی کوئی شخص کسی قوم مذہب کا، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. جب دوسرے مذہب کا ہوگا اس میں تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا باپ بھی مسلمان تھا، میرا دادا بھی مسلمان تھا، تو میرے مسلمان ہونے کا اور یہ ہندو کا بچہ آج مسلمان ہوا اور کہتا ہے کہ میں بڑا قائس ہوں. تو فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر. تم کیا تھے؟ بزرم سلطان بوت. Your past is not going to be discussed here. What is, what you are now at this point, at this moment. آج تم کیا ہو؟ اسلام کہتا ہے آج کیا ہو، کل کیا تھے اس سے کوئی غرض نہیں اس کو. آج کیا ہو؟ تو فرمایا آج اگر کل یہ یہودی تھا، کل یہ عیسائی تھا، کل یہ ستارہ پرست تھا، آج ایمان لے آیا اللہ پر، آج آخرت پر ایمان لے آیا، تو وہ مومن ہو اور ایمان نہ لائے تو وہ ایسا ہی ہے. اور ایک کافر ہو ایمان لے آئے یقیناً اسے لے جائے. یہاں معاملہ سارا سمجھنے کا یہ ہے، یاد رکھیے اچھی طرح سے، انسانیت کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ اسپتال کھول رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں،
بوڑھوں کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، بچوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں، کوڑی ہو گیا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، آپ جا کر اس کی خدمت کر رہے ہیں، پیشاب پخانہ اس کا دھلا رہے ہیں، آخر یہ سارا کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجوہات سے کر رہے ہیں؟ کیا چیز ہے آپ کے دل میں جو آپ یہ سارے اپنے کام پرسنل چھوڑ کر انسانیت کے کام کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ذرائع ایک خود ضرورت پوری کرتا ہے، ذرائع سے پوری ضرورت کرتا ہے، اور انسان چونکہ ذل ہے. ٹھیک ہے، تو اس سب سے پہلے تو احسان کس کا ماننا چاہیے؟ اللہ. تو یہ کہتا ہے تمہارے دل میں اگر اتنی نرمی ہے، اتنا پیار ہے، تو یہ جو تم استعمال کر رہے ہو اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے پیسہ، یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ تو پہلے میرا احسان ادا کرو، مانا باللہ، اور میرا اس لیے کرو کہ بھائی یوم الآخر کے آخرت میں، تاکہ میں تمہارے حساب کتاب کو پورا کر دوں. میرے احسان کو تو بھول گئے. جس نے دیا تمہیں، جس کے ذریعے سے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، تو تمہارا معاملہ یہ ہوا کہ جس نے دیا اسے تو بھول گئے، اور تم جا کر وہ کام کر رہے ہو. تو وہ عمل جس عمل میں ایمان باللہ شامل نہ ہو، عمل صالح نہیں کہلاتا. وہ عمل کہلاتا، خالی صالح نہیں کہلاتا. ہاں اس کے نتائج زندگی میں نکل آئیں گے. آگ جلاؤ گے تو گرمی آ جائے گی، کھڑکی چھوڑو گے تو روشنی اور ہوا آئے گی. مگر جس نے کھڑکی چھوڑی اور یہ سوچا کہ اس میں سے اذان آئے گی، کہا نا ایک صحابی نے، حضور نے پوچھا یہ کیوں چھوڑا ہے روشن دان، یہ سراج کیوں چھوڑا ہے؟ تو کہا اس میں سے حضور وہ سورج کی روشنی آئے گی، اس میں سے ہوا آئے گی. فرمایا اگر یہ کہتا کہ اذان کی آواز آئے گی تو سورج کی روشنی اور ہوا رکتی کیا کہیں؟ وہ تو آتی. تو بات ساری یہ ہے کہ تم ہر احسان الجزاء الاحسان، احسان کا بدلہ تو بس احسان ہے. پہلے اپنے رب کا احسان مانو، پھر جو کام کرو گے تم اس کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کام کو عمل صالح کا. پہلی چیز. دوسری چیز، عمل صالح کی پھر ایک کیٹیگری دے دی، ایک ترکیب دے دی، ایک ترتیب دے دی. کیا عمل صالح یہ ہے کہ میں یہاں سے جا کر امریکہ میں دین پھیلانا شروع کر دوں؟ کیا عمل صالح یہ ہے کہ میں یہاں سے جا کر صومالیہ میں بچوں کی خدمت کرنا شروع کر دوں؟ کیا خیال؟ حالانکہ دونوں کام بہت اہم، ضرورت کا تقاضا. کیا یہ عمل صالح کہلائے گا؟ اس میں کوئی خرابی تو مجھے نظر نہیں آ رہی، اور واقعتاً کام بھی صالح نظر آتا ہے. مگر کیا یہ عمل صالح ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں 5,000 روپے لے جا کے ابھی ایدھی کو دے آؤں، تو یہ عمل صالح کب ہوگا؟ یہی چیزیں عمل صالح کب کہلائیں گے؟ حالانکہ وہی کام جب مسلمان کرتا ہے تو عمل صالح کہلاتا ہے، مگر کب صالح کہلاتا ہے؟ اللہ کی رضا کے خاطر. ایمان کے تو اب یقیناً وہ جا کے 5,000 ایدھی کو دے رہا ہے تو اپنے بھائی کو تو خوش نہیں کر رہا ہے. اللہ کو خوش کر رہا ہے. ایدھی کا کیا کام ہے؟ ایدھی تو بعد میں پوچھے گا بھی نہیں اس کو. تو ضرور اللہ ہی کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں. اب آئیے ذرا دوسری طرف. باپ نے بیٹے سے کہا آفس جاؤ اور آج یہ میرا کام کر کے آؤ، اور بیٹا جا کے باپ کے لیے روٹیاں خرید لیا ہے. باپ کے بیٹا ہے، ناشتہ پوڑیاں لے کے آیا، حلوہ ولوہ پراٹھے بنوا کے ابا جی کو. میں ابا نے کہا تھا کہ کام پہ جانا. کیا خیال ہے ابا کو خوش کر دیں گے؟ عمل کیسا تھا؟ یہ خراب تھا کیا؟ باپ کے لیے پوڑیاں لانا، چنے لانا، بہترین غذا لے کر آنا، یہ عمل کو خراب تھا، مگر باپ کو پسند نہیں آئے گا. کیوں نہیں پسند آ رہا؟ حکم کے مطابق، حکم کے مطابق نہیں ہے. بس معاملہ اسلام کا بھی یہی ہے. وہ آتل مال اعلیٰ حبے ہی، مال اپنا خرچ کرو گے تو جیسے ہم کہیں گے ویسے خرچ کرو گے. میراث السماوات والارض، یہ ہماری میراث ہے، ہماری میراث پہ ہم جہاں کہیں وہاں خرچ کرو، تم جہاں جاؤ وہاں خرچ کرو. کہاں لگاؤ؟ ذوی القربیٰ. پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پہلے اپنے گھر سے شروع کرو. والیتامیٰ، پھر اپنے گھر کے یتیم دیکھو. یہاں بچے بھوکے مر رہے ہیں، یہاں چوریاں ہر گھر میں ہو رہی ہیں، ڈاکے جو ہیں ہر روز پڑ رہے ہیں، یہاں پہ کھانے کو نہیں ہے، یہاں پہ آپ کی بیویاں مر رہی ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی میڈیکل کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ 17 کروڑ کے 16 کروڑ کے ریسٹ ہاؤسز بنا رہے ہیں. آپ نتیجہ کیا ہوگا؟ عمل صالح نہیں کہلایا. عمل صالح وہ ہوتا ہے کہ
کہ جو اللہ نے جیسا آپ سے کہا ہے بس ویسا کریں، چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے. یہ صرف ایک مثال ہے میں آپ کو دے رہا ہوں. اسی کو دین کہتے ہیں. سسٹم، ایک سسٹم جو اللہ نے آپ کو دیا، اس سسٹم سے روگردانی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کی تو پھر وہ سسٹم کے تحت آپ نہیں چل رہے، آپ اپنے تحت چل رہے ہیں. چاہے آپ ویسا ہی کام کیوں نہ کریں جو سسٹم میں تھا، مگر وہ سسٹم نہیں کہلائے گا. کیا وجہ ہے کہ وہ سسٹم نہیں کہلائے گا؟ اس لیے کہ آپ کا طریقہ کار بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں ہے. بس ختم. لہذا عمل صالح کی پہلی شرط کیا ہوئی؟ آپ کو کیسا پتا چلے کہ یہ عمل صالح ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ آپ غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، مسکینوں کی خدمت کر رہے ہیں، بیواؤں کی خدمت کر رہے ہیں، ایدھی کو جا کر آپ پیسے دے رہے ہیں اور یتیم خانے میں دے کے پہنچا رہے ہیں، تو اس میں کوئی برائی تو مجھے تو نظر نہیں آتی. مگر کیا یہ عمل صالح میں آئے گا؟ نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اللہ نے جیسا بتایا ویسا نہیں کیا. اس نے ترتیب بتا دی قرآن میں. آئیے صاحب دوسری مثال لیتے ہیں. وضو کرنے میں آپ کو ہاتھ دھونے ہیں، پیر بھی دھونے ہیں، منہ بھی دھونا ہے. کیا خیال ہے آپ پہلے ناک صاف کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد سر کا مسح کر لیں، پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لیں، پھر پیر دھو لیں، پھر منہ دھو لیں. پوری چیزیں تو ہو گئی نا. تو کیا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. حالانکہ وہ تمام چیزیں جو اللہ نے کہیں، اس کے رسول نے بتائی، آپ نے صاف کر لی. مگر کیا یہ وضو کہلائے گا؟ کیوں نہیں وضو کہلائے گا؟ ترتیب ہے. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ترتیب بتائی، آپ اس کی ترتیب کے خلاف کر رہے ہیں. حالانکہ آپ نے صفائی اپنی کر لی، مگر وہ وضو نہیں کہلائے گا. اسی طرح عمل صالح میں آپ چاہے کتنے اچھے کام کر لیں، مگر جو ترتیب اللہ نے بتا دی، اگر اس ترتیب کے تحت عمل صالح نہیں ہوگا تو عمل صالح نہیں کہتے. وہی چیز نماز میں آ جائے گی. طریقہ بتا دیا، تکبیر تحریمہ، قرات، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ، اور اپنی ہول انٹینشنز کے ساتھ اپنے ہوش و حواس سے باہر آنا. 7 طریقے بتا دیے کہ یہ فرض ہیں. اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، میں پہلے تکبیر تحریمہ کے بجائے میں قاعدے میں بیٹھ کر میں نماز شروع کر دیتا ہوں. ساری چیزیں ایسے ہی کرتا ہوں، مگر طریقہ الٹا سیدھا سارا سب کچھ اس میں شامل کر دوں. کیا وہ نماز کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی. کیوں نہیں کہلائے گی؟ جیسا طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق نہیں کیا. یہ تو ہو گیا ایک طریقہ کہ جو طریقہ جیسا طریقہ اس کو ویسے ہی ماننا، اپنی ٹامک کوئیاں اس میں نہیں گھسیڑنا. اور دوسری چیز آئیے، ایک تو ویسے ہی ماننا اور دوسرے قطع و برید بھی نہیں کرنا، نہ پیار سے نہ سرکشی سے. چلے سرکشی کو چھوڑ دیں، پیار کو لے لیں. 2 سجدوں میں دل نہیں بھرا، دل چاہتا ہے ایک اور سجدہ کرنا. 3 سجدے کر لیجیے، کیا ہوگا نماز کا؟ نہیں ہوگا. تو کیا کوئی برا عمل تھا کہ سجدہ ایک زیادہ کر لینا کیا کوئی برا عمل ہے؟ اس کے آگے ایک دفعہ اور جھک جانا کیا برا عمل ہے؟ 2 رکعت میں دل نہیں بھرا، 8 رکعتیں پڑھتا چلا جا رہا آدمی فجر کی. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فرماتے ہیں، اور جب جا رہے ہیں حج پر اور جب عصمت کو چومنے کا وقت آیا تو فرمایا خدا کی قسم تو صرف پتھر ہے، اگر محمد کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو تجھے کبھی نہ چومتا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے سارے کام بھی ہی جیسے رب العزت فرماتے ہیں اور جیسے حضور نے فرمایا اور کر کے بتایا، اس سے اگر ہم ذرا سا بھی چوکتے ہیں، ذرا سا بھی چوکتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. حبطت اعمالہم، فرمایا کہ اعمال سارے رائے نہ چلے جائیں گے، جو اچھے کیے وہ بھی جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی، ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہمارا کوئی نہیں. اچھا اب رہا سوال اس بات کا
کہ وہ عمل صالح یقیناً اب تو آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا کہ عمل صالح اسے کہتے ہیں جو اللہ نے بتایا ہو، اس کے رسول نے اس کا طریقہ بتا دیا ہو اور اس کو کر کے بتا دیا۔ اب آئیے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا آج کہ یہ عمل صالح ہوتا ہے؟ علم کے ذریعے سے۔ اگر علم نہ ہو تو وہ عمل بیکار ہو جائے، اس لیے کہ آپ تو کرتے رہیں گے، آپ سمجھیں گے نیک عمل کر رہے ہیں، مگر چونکہ آپ کو علم نہیں ہے لہذا وہ عمل رائے گا چلا جائے گا۔ اب وہ علم کہاں سے حاصل کیا جائے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ کیوں قرآن سے بھائی؟ وہ ترتیب قرآن میں بتائی گئی۔ ایک تو ڈیوائن ہے یقیناً کہ اس میں کوئی قطع و برید نہیں ہوئی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ہر چیز محفوظ کر دی گئی، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے اس کی حفاظت فرما دی ہو۔ اور دوسری چیز کیوں قرآن سے صرف؟ اس لیے کہ آپ کی کتاب ہے، آپ کی کے معنی انسانیت کی کتاب ہے، کوڈ بک ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے یہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، مانیٹر رکھا ہوا ہے، یہ کچھ رکھا ہوا ہے، ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے، ان سب کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیوں کتاب آتی ہو؟ کون لکھتا ہے وہ کتاب؟ آپ لکھتے ہیں کیا؟ اس کا مینوفیکچرر لکھتا ہے۔ اگر ٹی وی نیشنل کا ہے تو سونی کی کتاب رکھیں گے کیا اس میں؟ حالانکہ وہ بھی ٹی وی ہے، وہ بھی ٹی وی ہے، ایک ہی جیسا کام کرتا ہے، مگر آپ نیشنل کی ٹی وی کو سونی کی کتاب سے دیکھیں گے بھائی اس میں مجھے بتائیے کیا اس میں غلطی کیا ہے؟ جبکہ وہ اتنے انچ کا ہے، اسی طرح کلرڈ ہے، اس میں تمام وہی چیزیں لگی ہوئی ہیں، وہ ایک ہی چیز ایک ہی فریکوینسی پہ کام کرتا ہے۔ مگر آپ کو اگر میں سونی کی بجائے آپ کو نیچرلی کتاب دے دوں تو آپ کیا کہیں گے اس سے؟ اس مینوفیکچرر نے آپ نے اپنے ہنٹس دیے ہیں اپنے حساب سے۔ بس تو پتہ چلا ایک جیسی چیز بھی کام نہیں کرتی جب تک کہ اس کی پوری صحیح تمام قابلیت کو، اس کے انداز کو، اس کے فکر کو، اس کے ذکر کو اس میں شو نہ کر دیا جائے کہ یہ کیسے استعمال ہوگا۔ تو آپ اپنی مشین کو تو دیکھیے، یہ تھرڈ کلاس مین میڈ مشینیں جو ریپروڈیوس ہوتی ہیں آپ کے ہاتھ سے، وہ بغیر کتاب کے تو آپ لیتے نہیں ہیں، آپ کی مشین بغیر کتاب کی چلاتے ہیں، کیا ہوگا نتیجہ؟ ضرور غلط استعمال کرو گے۔ جب غلط استعمال کرو گے، آپ لے جائیے سونی والے کا ٹی وی واپس کہ بھائی یہ نہیں کام کر رہا، اور کتاب کے سامنے رکھ کے بتائیے دیکھیے کتاب میں یہ لکھا تھا، وہ کہے گا بھائی کتاب تو نیشنل کی ہے، کیا ہوا بھائی نیشنل کی ہے، ٹی وی کی تو ہے کتاب، کیا کرے گا وہ؟ آپ کا ٹی وی واپس کرے گا؟ وارنٹی واٹ کہے گا نہیں، آپ نے اس کو غلط کر دیا، آپ نے ہماری کتاب میں سے کیوں نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے صاحب، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے، کتاب انگریزی میں تھی، ٹی وی لے گئے آپ اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر ٹی وی واچ کر رہے ہیں، بارش ہوئی اور پانی میں اس کے اندر چلا گیا، آپ نے ٹی وی والے کو کہا جناب کل تو ٹی وی خریدا، خراب ہو گیا میرا ٹی وی۔ وہ کہاں دیکھ رہے تھے؟ جی میں سمندر کے پاس دیکھ رہا تھا، تو پھر اس میں تو پانی چلا گیا تھا، تو ہم کیا کریں پانی چلا گیا؟ کیونکہ کتاب پڑھی یہ کتاب تو نہیں پڑھی، اس میں تو پہلے لکھا ہوتا پانی کے قریب نہیں لے جانا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ ابھی کیا ٹی وی واپس کرے گا؟ کہے گا آپ نے کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ یہی وہ چیز ہے کہ یہ کتاب آپ کو دے دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار 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 کہہ دیا کہ تم کتاب نہیں پڑھتے، کیا تمہاری مت ماری گئی ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے اس میں کہ تمہاری زندگی کیسے چلائی جائے، کس طرح تمہاری زندگی کا استعمال ہو؟ حالانکہ ہم نے تمہارے لیے جو انسٹرکشن بک دے دی ہے، ساتھ ساتھ ہدایت نامہ، گائیڈ لائن، جس میں تمام انسٹرکشن تمہاری زندگی کے ہیں کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارو، اور پھر زندگی کے گزارنے کے طریقے تو دیکھو کیسے کیسے دیے ہیں۔ جہاں فکسڈ آئٹم دے دیے ہیں، ایسے اٹھو، ایسے بیٹھو، ایسے کھڑے رہو، اس کے ساتھ ساتھ قصے بھی دے دیے، مثالیں دی کہ دیکھو جیسے فرعون کھڑا ہوا تھا ایسے مت کھڑے ہو، دیکھو جیسے موسیٰ کھڑا ہوا تھا ایسے کھڑے ہونا، تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ آپ نے کھڑے تو رہو کہا تھا مگر یہ نہیں بتایا تھا کس کے جیسے کھڑے رہو، وہ بھی بتایا۔ اور اگر اس میں کہیں کوئی کمی اور کمزوری رہ گئی ہے سمجھنے میں، تو حضور نے اس کی تمام فصاحت و بلاغت سے بہترین انداز سے اس کو تمام سمجھا دی، کیسے اٹھو، ایسے بیٹھو، ایسے کھاؤ، ایسے چلو، ایسے پھرو، ایسے بولو۔ مگر آپ وہ سارا ایک طرف رکھ دیں، اپنے مرضی کام کرنے لگے، اور وہ کام ہوں بھی اچھے، ایک تو بڑے کام
وہ کام ہو بھی اچھے، تب بھی جزا میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اس کے نتائج اس دنیا میں کچھ نہ کچھ تو نکل آئیں گے، یقیناً 2 اور 2 4 ہی ہوگا، مگر وہاں اس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ لہذا یہ جو 5 آیات ہم نے پڑھی تھی، ان 5 آیات میں متقین کی صفات، مومنین کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح کا ایمان ان کا ہوتا ہے، کون سا ایمان ہوتا ہے۔ مگر اس میں ایک چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی جو بہت اہم ہے، وہ مما رزقناہم ينفقون۔ رزق کی بات آئی تو فوراً کھینچ لیا، کہا کہ ہمارا دیا ہو۔ یہ نہیں کہا کہ جو تمہارے پاس رزق ہے اس میں سے خرچ کرو۔ پہلی شرط اس کا کیا کہا کہ کیسا رزق ہے؟ جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارا نہیں۔ یہاں سے کیا مقصود بتانا؟ کیا مقصود ہے بتانے سے؟ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے آ گیا لا ریب فیہ، تو کوئی شک نہ کرنا، اب جو آ رہی ہے تمام باتیں اس میں ماننے میں۔ دوسری چیز آ گئی، اگر ایسا کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر واقعی مان لو گے تو متقی کہلاؤ گے، اور متقی ہو جاؤ گے تو ہدایت ملے گی، راستہ ہم کھولتے جائیں گے۔ اور جب راستہ کھلتا ہے تو وہ ایمان والے کہلاتے ہیں، اور ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ بالغیب میں رہتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی، کہ اللہ کا رسول یہ نہیں پوچھتے اللہ کے رسول سے کہ آپ ہمیں لائیے، معجزے دکھائیے تب ہم آپ کو مانیں، اس کو ایز اٹ از مانتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرنے کے فوراً بعد مما رزقناہم ينفقون۔ یہ کیا ہے؟ جو کچھ آپ نے دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس پروسیس کو کیا کہیں گے آپ؟ زکوٰۃ کا تو نام آ سکتا تھا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ آ سکتا تھا، یہاں نہیں آیا۔ منی، ہیلتھ، ویلتھ، ایجوکیشن، یہ وہی اسٹیجز ہیں، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ وہ اقامت الصلاۃ کے بعد جو دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے، جو آخری اسٹیپ ہوتا ہے، وہ اقامت دین ہوتا ہے، دین قائم۔ اگر تم شک و شبے سے باہر نکل آئے، ہدایت تمہیں ملنے لگی، ایمان تمہارا پختہ ہو گیا، نماز تم نے قائم کر دی، تو اب کیا کرو؟ دین قائم کر دو۔ تو دین قائم کرنے میں جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہی ہے۔ دین کیسے قائم ہوتا ہے؟ دین قائم کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ دین ہے کیا؟ سسٹم ہے۔ ایک چیز ذرا دیکھ لیں، غور سے دیکھیں، انقلاب پیدا کرنا مقصود ہے نا، اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اور نماز قائم کر دی ہے تو کیا کرو؟ دین قائم کرو، یعنی انقلاب لاؤ، انقلاب پیدا کرو۔ اب انقلاب میں جو سب سے پہلی شرط کیا ہوگی؟ کسی انقلاب کے لانے میں پہلا مسئلہ کیا آتا ہے؟ آپ ایک سسٹم لانا چاہتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے مصیبت کیا آئی ہے؟ سسٹم کو ختم کر، پرانے سسٹم کو ختم کریں گے تو نیا سسٹم لائیں گے نا۔ سب سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے کہ پہلے کسی کا سسٹم ہوگا وہاں پر، اس کو ختم کرنا ہوگا آپ کو۔ ابراہیم چاہتے ہیں کہ نیا سسٹم لائیں، تو کیا کر رہا ہے ابراہیم؟ قربانیاں دے رہا ہے۔ کس بات کی قربانی دے رہا ہے؟ کہ سسٹم نیا آ جائے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ سے شروع کرتے ہیں، نکالیے ذرا سورۃ طٰہٰ، 20ویں سورت ہے۔ کیا آیا کہ وَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعِي لِمَا يُوحَىٰ۔ آیت نمبر 13 دیکھیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ بس اب انقلاب کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہو رہی ہے؟ انقلاب سے پہلے اللہ نے پہلا کام کیا کیا؟ اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا، چنا۔ منتخب۔ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ انقلاب لایا کس کے ذریعے جائے، تو ایک آدمی پہلے چنا جاتا ہے
کہ اس کے ذریعے انقلاب لانا. خود سے انقلابات نہیں آتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے کسی کو چنتے ہیں, اس کے بعد اس کو تفقہ فی الدین عطا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد لوگوں کو اس کے ساتھ کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ دین کو قائم کر دیتے ہیں. لہذا یہاں کا فرمایا وَنَخْتَرْتُكَ, اور تجھے چن لیا. کس لیے چن لیا اور کیا کر تو؟ فَاسْتَمِعْ, تو غور سے سنو, ذرا کان لگا دو. جو کچھ میں تم سے اب کہوں کان لگا دو اس بات پر. اب کیا کوئی رسول آئے گا, کوئی نبی آئے گا, تو اب کیا بغیر نبی اور بغیر رسول کے پھر اب کام کیسے چلیں گے؟ ہر مسلمان کا فرض ہے, ہر مسلمان کا فرض ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو کیا کہا ہوا اجتباکم, تم کو میں نے چن لیا ہے. ہر مسلمان سے کہا میں نے تم کو چن لیا ہے اپنے ان کاموں کے لیے. لہٰذا کیا کرو, تم غور سے سنو, جو میں تم سے کہہ رہا ہوں ویسے کرو. اچھا, یہاں پر لفظ آیا ہے اخترتک. اختر کسے کہتے ہیں؟ ستارہ فارسی کا لفظ, عربی میں اختر. ستارے کے بھی اسی اس میں ہے, مگر میں بتاتا ہوں اختر کسے کہتے ہیں. خوشی کو کہتے ہیں. مختون آدمی, اختر تو مبارک شاہ کہہ سکتے ہیں, مگر نہیں. انا اخترتک, کیوں کہا ان کو؟ میں نے تمہیں چن لیا ہے, لہذا تو کیا کر, فرعون کے ساتھ بے وفائی کر. کیوں آیا ایسا؟ اس لیے کہ موسیٰ تو فرعون کے بیٹے تھے. موسیٰ تو فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے تھے. آسیہ ماں تھی ان کی ایک طریقے سے, پرورش آسیہ نے کی تھی موسیٰ کی. مگر اللہ کیا کر رہا ہے, میں نے تجھے اس لیے چنا ہے کہ تو کیا کر, سب سے پہلے اپنے سسٹم سے بے وفائی کر, بٹرے کر, اپنے سسٹم کو چھوڑ دے, بغاوت کر دے اپنے سسٹم کے خلاف. تب اس لیے میں نے تجھے چنا, اس لیے نہیں چنا کہ تو اپنے سسٹم کو بھی چلاتا رہا اور میری بھی بات سنتا رہا. لہذا غور سے سن کہ کیسے بے وفائی کر دو اپنے سسٹم کے ساتھ. آئیے اسی کو ذرا آگے دیکھیے, اگلی آیت میں کیا آیا پھر؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. اب سسٹم دیا جا رہا ہے, وہاں بے وفائی کر, وہاں باغی بن جا, اور میری بات غور سے سن. فاستمع لما یوحیٰ, ذرا غور کان لگا ذرا کہ دیکھ میں تجھے کیا سکھاتا ہوں. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اننی انا اللہ, وہ نہیں تیرا رب, وہ نہیں ہے تیرا سسٹم, میں تیرا رب ہوں. میں تجھے سسٹم دوں گا. سسٹم کا پہلا کیا کام ہوگا؟ لا الہ, کسی کو الہ نہ بنانے دینا. خبردار جو اگر میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا تو نے یا کسی نے, بغاوت تو یہی ہے کہ وہاں اس کو الہ بنایا ہوا ہے, تو باغی بن جا, اس کے خلاف ہو جا, ڈسیو ہو جا, اس میں سے نکل آ اور بغاوت کا اعلان کر دے, اور میرے بات کو غور سے سن اور میرے کام کا پرچار کر. اب بتائیے, پوری دنیا ایک طرف اور موسیٰ اکیلا ایک طرف, اور اخترتک کا کہتے. لہذا فاعبدنی, بندگی میری کر, بس میرا حکم مان. یہاں پر آئے گا کہ میرا حکم مان, اب جو میں کہوں ویسا ہی تجھے کرنا ہوگا. اور حکم کہاں ملے گا, حکم کیسے ملے گا, حکم کس وقت ملے گا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, میرے احکامات تجھے نماز میں ملا کریں گے. لذکری, تو میرے احکامات چاہتا ہے تو نماز قائم کرتے رہے, اور نماز میں تجھے احکامات دیتا ہوں. نماز اس لیے قائم کر کہ جو تجھے انقلابی پروسیس پورا کرنا ہے اس کے احکامات تجھے نماز میں بتاؤں گا میں, اور دوسرے طریقے سے نہیں بتاؤں گا. اگر تجھے اور کچھ پوچھنا ہے مجھ سے تو بھی تو کیا کر, اقیم الصلاۃ. آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات ہوتی, کوئی مشکل ہوتی, کوئی پریشانی ہوتی, سب سے پہلے کیا کرتے؟ نماز کے لیے کھڑے ہوتے. اور کہاں جاتے, اور کہاں جانا, اور کہاں مل سکتا ہے کچھ. لہذا سب سے پہلے پکارتا ہے تو اپنے رب کو بندہ پکارتا ہے, اور بس اس نے طریقہ یہ بتایا, اقیم الصلاۃ لذکری, تاکہ تو مجھ سے جڑ جائے.
जैसे ही तुझे कोई काम हो मेरे आगे खड़ा हो जा और अपना मुद्दा बयान कर। और हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी को जूते के तस्मे मांगने हो तो वो भी अपने रब से मांगा करे, चुपके चुपके मांगे या जोर से मांगे, क्योंकि वही उसकी एहतियाज का पूरा करने वाला है। आइए आगे, तो क्या बताया जा रहा है कि इनकलाब एकदम नहीं आ जाता, उसके प्रोसेस हैं। पहले चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के बाद उस शख्स को एक बात बताई जा रही है कि किस तरह इनकलाब तुझे लाना है, उसकी तैयारी कराई जा रही है उस शख्स से, और उसके आगे एक मिशन रखा जा रहा है। क्या मिशन है? हर रसूल का एक मिशन है। क्या मिशन है? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला-द्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून, ताकि वो तमाम अदियान पर अल्लाह के दीन को कायम कर दे, मुशरिकों को चाहे कितना ही बुरा लगे। ये एक मरहला है जो रसूलों को मालूम है कि करना है, मगर आज किसको करना है? रसूल तो नहीं है ना, हर मुसलमान का फर्ज है, हर मुसलमान का फर्ज ऐन है कि उसने दीन का कायम करने में अपनी तमाम जिद्दोजहद और तमाम सही इस्तेमाल करनी है। आइए साहब, इसी में देखिए जरा आप आगे, और आयत नंबर 43 और 44 देखिए। अब यकीनन जिसको चुन लिया उसको कहा गौर से सुनो, जैसे मैं कहूं वैसा करो। और अब उसके बाद जब सुनाया जा रहा, पहला काम दिया जा रहा, ये तो पता चल गया अब रसूल को कि मुझे एक नया सिस्टम नाफिज करना है। ये भी पता चल गया कि नाफिज ऐसे नहीं करना है कि आधा उधर आधा इधर, बहुत बड़ी बगावत करनी है मुझे, जिसके आगे कोई खड़ा ना हो सके। ऐसा रेवोल्यूशन कि उसका काउंटर रेवोल्यूशन ना हो, ऐसा रेवोल्यूशन कि जो सक्सेसफुल रेवोल्यूशन हो, उसके पीछे कोई काउंटर अटैक हो ना सके। ऐसा जबरदस्त रेवोल्यूशन लाना है उसने। लिहाजा इतने बड़े जबरदस्त रेवोल्यूशन के लिए तो हमारे दिमाग में आता था, पता नहीं शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि 2-4 हज़ार आदमी ले जा और जाकर और उसको दे मारो, ताकि वो रहे ही नहीं जो मुसीबत है। अब मगर उसको बता क्या रहे हैं, आयत नंबर 43 देखिए। ये बात खुली आ गई, इसलिए तुझे बगावत करनी है इस सिस्टम से, और तुझे जाना है पहले सीधे बाकियों के सरदार की तरफ, वो फिरौन है। इज़हबा, यहाँ पे इसलिए इज़हबा आ गया कि यहाँ पर हारून का भी जिक्र आ गया कि तू और हारून दोनों मिलकर जाओ, क्योंकि इन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह हारून को भी मेरा साथी बना दे, तो उसको भी बना दिया था। इज़हबा, जाओ तुम दोनों मिलकर जाओ, इला फिरौन, फिरौन की तरफ जाओ। इन्नहु तग़ा, लफ्ज़ क्या है? तग़ा, तग़ा कैसे कहते हैं? उर्दू में भी मुस्तामिल है, आपने सुना होगा कि नदी में तुग़यानी आ गई, दरिया में तुग़यानी आ गई। तुग़यानी कहते हैं कि दरिया या नदी का पानी अपनी असल हैसियत से बढ़कर इतना बढ़ जाना कि तमाम अतराफ की चीजों को डुबा दें, बहा दें। इन्नहु तग़ा, ये अपनी सरकशी में इतना बढ़ गया है कि अना रब्बकुमुल आला कहने लगा है कि मैं हूं अब सबसे बड़ा रब यहाँ। अब उन्हीं का बेटा उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा, और चुनाव भी उसी का हुआ है। कि किसी और का चुनाव होता तो शायद लोग कहते कि भाई ये तो वैसे ही खिलाफ थे लोग उनके, उसी के बेटे को खड़ा कर दिया, चाहे तुम्हारा बाप क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। सूरह तौबा के अंदर हम इंशाल्लाह देख लेंगे वो तरीक़ेकार क्या हो। सबसे पहले फ़क़ूला लहू क़ौलन, पहली शर्त क्या है? कैसा कौल हो? लय्यिना, क्या करो जाकर वहां पर? नरमी से बात, जरा नरमी से बात करो। इतनी बड़ी बगावत की स्कीम हो रही है, इतने बड़े बागी को जो अल्लाह का बागी है उसके खिलाफ अपनी फौज तैयार कर रहे हैं, मगर पहली शर्त क्या उसको बताते हैं? नरमी से बात, जोर से बात नहीं करना, सख्ती से बात नहीं करना, मार के बात नहीं करना। बात शुरू करो कैसे? क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, अच्छे अंदाज से बात करो, उसको प्यार से समझाना। क्यों? अगर ऐसा करोगे तो लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, शायद
کو یاد آ جائے کہ یہ غلطی کر بیٹھا میں، اور رب کو بڑا مان لے، تجھے کہہ دے کہ ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو وہی صحیح ہے۔ اگر ایسا نہیں تو ہو سکتا ہے کم از کم یہ تو ہو جائے کہ یخشا، اس کے دل میں خشیت تو آ جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو میں بھی کہ تھوڑی دیر بعد مان لے۔ مگر لفظ استعمال ہوئے ہیں لینا، نرمی نرمی نرمی۔ انقلاب کا پروسیس ہو رہا ہے، چناؤ ہو رہا ہے، علم دیا جا رہا ہے، علم کی پروسیکیوشن میں، علم کے پروسیس میں پہلا عمل نرمی۔ یہاں نرمی کے کیا مقصود ہوگا؟ حکمت۔ اچھا سا ہم جو غور کر رہے ہیں وہ مما رزقناہم ينفقون۔ اب معاشی نظام اس سے مقصود ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کے بعد دین قائم کرو، اور دین قائم کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز ہوگی؟ معاشی نظام کو عدل و انصاف کے تحت کرنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے۔ مکے میں 13 سال میں سے کم از کم 12 سال کوئی نماز اتری تھی کیا؟ کوئی نماز نہیں۔ معراج میں نماز کا حکم ہوا، 12ویں نبوی تھی، اور اس کے فوراً بعد ہجرت کا پھر معاملہ ہو گیا، اور اللہ کے رسول مدینے ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ مدینے میں جانے کے بعد مسجد نبوی بنائی گئی، اقامت الصلاۃ کا قانون نافذ ہوا، اور نماز کے طریقے، نماز کا صحیح انداز، نماز کیسے پڑھی جائے، نماز کو کیا سمجھا جائے، یہ تمام باتیں بتائیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اب مدینے کو اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے کہ یہاں یہی دین قائم ہوگا، تو پہلا کام کیا کیا اللہ کے رسول نے مدینے پہنچتے ہی؟ سب سے پہلا کام بھائی چارہ۔ بھائی چارہ۔ بھائی چارہ کیسا؟ آدھا آدھا۔ بھائی چارہ کیسا کیا کہ آدھا آدھا کر دیا۔ تمام انصار سے کہا جو تمہارا مال ہے اس میں سے آدھا اپنے بھائی مہاجر کو دے دو۔ آپ کے سامنے خوب مثالیں موجود ہیں کہ بہت سارے نے تو یہاں تک کہا جن کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ اگر تم کہو تو اس کو ہم طلاق دیتے ہیں، اس سے تم شادی کرو۔ تو یہ کیوں ہوا پہلے؟ تاکہ وہ ان کے ذہن جو ہے نا اس طرف سے تو بے فکر ہو جائے، مطمئن ہو جائیں، پھر دین قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ ورنہ بڑے بڑے جید بزرگ، دین سے بہت زیادہ منسلک، دین کی واقعتاً تڑپ رکھنے والے لوگ بھی جب بھوک کا مظاہرہ ہو جائے گا ان کے سامنے تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں لڑز۔ تو پہلی چیز جو دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ لوگوں میں انصاف مہیا کرو، اور انصاف کی پہلی شرط یہ ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تو کم از کم ان کے پاس ہونا ہی چاہیے کہ اتنا ہو کہ وہ پیٹ بھر لے اس وقت تک کا، اتنا ہو کہ وہ اپنی سطر ڈھانپ لے، اور اتنا ہو کہ وہ سر چھپا سکیں، اپنی عزت سے اپنے آبرو کو چھپا کر رکھ سکیں۔ یہ پہلی شرط ہے جو رکھنی بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کرتے، اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تب کیا ہوتا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کو وہاں لے گئے ہوتے اور اس کے بجائے کچھ اور کام ان سے شروع کروا دیتے وہاں پر، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ معاشی بدحالی ہو جاتی، اور معاشی بدحالی ہوتی تو یقیناً استحکام دین کو کبھی نہ پہنچتا۔ تو پہلی چیز یہ کر دی کہ معاشیات، معیشت مضبوط ہونی چاہیے، اور اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امیر و کبیر بنا دیا جائے لوگوں کو، یقیناً اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے تھے نکلے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے نتائج مضبوط نہ نکلتے، اور ایسا کرنے سے کیا نتیجہ نکلا کہ وہ جو مکے سے لوگ مدینے گئے تھے، اور جب مدینے کے لوگوں نے ان کو آفر کیا کہ آپ آدھا آدھا لے لیجئے، تو مکی کے لوگوں نے کیا آدھا آدھا لے لیا تھا؟ انہوں نے کہا ہمیں بازار کا راستہ کہا ہمیں راستہ بتاؤ بازار کا،
ہم اس لیے نہیں آئے یہاں پر کہ آپ کا مال آدھا لے لیں, ہمیں تو کام بتاؤ, ہم اپنا کام کریں گے, اپنا پیٹ پالیں گے. آئیے اللہ کا شکر ہے اور آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اتنی آسانی مہیا کر دی, ہمیں ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں. مگر اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ ہاتھ میں آ گیا تو وہاں پر وہی مکے میں مدینے کے وہ لوگ کہ جو انصار تھے, اس میں سے ایک ایسا صحابی جو عمر کا چھوٹا تھا, اس کی زیادہ تربیت حضور سے نہیں ہوئی تھی, اس نے کہہ دیا جب مکے کا مال غنیمت مکے کے لوگوں میں بانٹ دے گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھا میاں جب مدینے آئے تھے تو ہمارے ٹکڑوں پر پڑ رہے تھے, اور اب مکے میں جو حساب کتاب ہونے لگا تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر یہ بات پڑی, آپ نے خطبہ لگایا, آپ نے مدینے کے لوگوں کا ایک ایک احسان یاد دلایا کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں مال میں سے تمہیں حصہ دیا جائے تو تمہیں بھی مل جائے گا, اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے لے چلو اپنے ساتھ تو اس کو چھوڑو. تو انصار نے کہا ہمیں تو بس مال نہیں چاہیے, آپ ہمارے ساتھ چلیے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور جب مکے سے گئے تھے ہجرت کر کے تو خانہ کعبہ کے کپڑے پکڑ پکڑ کے پردے کے رو رہے تھے کہ اللہ میں یہاں سے کہاں جاؤں, یہاں سے جانا نہیں چاہتا. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر چھوڑ کے کہیں چلے جاتے. مگر ان لوگوں سے کہا کہ جا مکہ یہاں سامان لیتے ہو تو لے لو, یا مجھے لے چلو, تو خود چلے گئے. وہاں سے چلے ہی اسی لیے گئے کہ وہ احسان نہیں چاہتے تھے کہ کسی کا بھی رہے. چنانچہ آپ نے آخرت میں فرما دیا آخری وقت میں کہ اگر کہیں کسی کا احسان مجھ پر باقی رہا ہے